تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 41 سے لے کے 44 4 آیت ہیں. آیت نمبر 41 And if they belie you, say, For me are my deeds and for you are your deeds. تو اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہو کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. You are innocent of what I do, یعنی کہ میں جو بھی کروں تم مجھ سے بری ہو. And I am innocent of what you do, اور میں اس سے بری ہوں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. یعنی کہ ہم کو اپنا اپنا جواب دینا ہے، ہم کو دوسروں کا کسی اور کا جواب نہیں دینا ہے. اپنے اعمال کا جواب ہم کو خود ہی دینا ہے اور اس کا بھگتان بھی خود ہی بھگتنا ہے. آیت نمبر 42 And among them are some who listen to you, but can you make the deaf to hear, even though they apprehend not? اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کو آ کے سنتے ہیں، کیونکہ سنتے ہیں یعنی مطلب کہ قرآن ہے تو سن رہے، مگر کیا آپ بہروں کو سناؤ گے؟ مگر ان کے دل میں تو نہیں اتر رہا ہے نا. اور وہ اس کو پورا کے پورا یعنی جیسے کہ بولتے نا جیسے سمجھنا اس کو، اور وہ سب کچھ تو وہ کر بھی نہیں رہے نا، اس کو اپریہینڈ نہیں کرتے وہ، یعنی جو بھی وہ سن رہے ہیں تو وہ ایسے بہرے لوگوں کو تو آپ کیا سناؤ گے. آیت نمبر 43 And among them are some who look at you, but can you guide the blind, even though they see not? تو یعنی اور کچھ وہ ہے جو آپ کو صرف دیکھ رہے ہیں ٹکر ٹکر ایک نظر، یعنی گھورے جا رہے آپ کو. تو کیا آپ اندھوں کو ان کی رہنمائی کرو گے کیا، چاہے وہ نہ دیکھتے ہوں؟ کیونکہ دیکھنے کے لیے اسپرچل آئیز بھی تو چاہیے نا، تم صرف یہی آنکھوں پہ تو نہیں جا سکتے. آیت نمبر 44 Truly Allah wrongs not mankind in aught. اللہ کبھی بھی انسانوں کے ساتھ ایک رتی بھر بھی ظلم نہیں کرے گا. بٹ مین کائنڈ رانگ themselves، لیکن انسان جو ہے وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ خود ہی کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم، کسی اور کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دا کمانڈ ٹو بی فری اینڈ کلیئر فرام دا آئیڈولیٹرس. اللہ کا یہاں پر حکم ہے کہ مطلب آپ ان جو مشرک لوگ ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بالکل بری کر لو. اللہ سے ان کذبوک اینڈ اف دے belie you، کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ said to his prophet، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا if these idolaters belie you then be clear from them and their deeds. اگر یہ مشرک لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ اب ان سے بالکل بری ہو جائیے، ان سے بھی اور ان کے اعمال سے بھی. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، سے ان سے کہو for me are my deeds، میرے لیے میرے اعمال ہیں، and for you are your deeds، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. جیسے کہ similarly اللہ said، جیسے کہ اللہ نے کہا قُلْ یا ایھا الکافرون سورہ نمبر 109، اور وہ پوری سورہ ہی ایکچولی تو یہاں پر صرف اس کی 2 آیت دی ہوئی ہے. تو قُلْ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سے کہو ان سے او یو ڈس بلیورز، اے کافروں آئی ورشپ ناٹ دیٹ وچ یو ورشپ، کہ میں اس چیز کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کر رہے ہو. اور پھر ٹو دا اینڈ آف دا سورہ، اور یہ پوری سورہ مطلب یہی ہے جو یہ ہم نے ابھی جو آیتیں پڑھے اس سے، اور یہ ملتی جلتی ہے، بالکل سملر ہے. قُلْ یا ایھا الکافرون. ابراہیم الخلیل علیہ السلام، دا فرینڈ یعنی اللہ کے خلیل ہے نا، اینڈ ہز فالوورز، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بھی اتباع کرنے والے، سیٹ ٹو دا آئیڈولیٹرز امنگ دیئر پیپل. تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے ان مشرکوں سے کہا جو ان کی قوم میں تھے. سورہ نمبر 60، اور یہ ہے سورہ ممتحانہ، اور اس کی آیت نمبر 4.
انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ Verily we are free from you and whatever you worship besides Allah. کہ ہم یعنی یعنی ہم بری ہیں، ہم سب کے سب ہم بری ہیں اس سے، یقیناً ہم بری ہیں اس سے، یعنی ہم فری ہیں اس سے کہ تم سے بھی اور تم جس کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس سے بھی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا. اور پھر ہے انتم بریون مما عملو وانا بریء مما تعملون. You are innocent of what I do and I am innocent of what you do. Innocent کا مطلب ہے کہ مطلب ہم تم سے یعنی کہ مطلب بری ہے بالکل، اور ہم کو تم سے کوئی واسطہ نہیں ایسا. تو یہاں پر کہا گیا کہ تم ہم سے بری، ہم جو بھی کرتے مطلب میں جو بھی کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، اور میں بری ہوں تم سے جو تم کر رہے ہو. اللہ then said, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ and among them are some who listen to you. اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں. They listen to your beautiful talk. کیونکہ ان کی جو بولنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آواز، ان کا بولنا اس میں فصاحت، بیوٹی، اینڈ ٹو دا گلوریس قرآن، تو اور پھر اتنا مطلب جو یہ قرآن ہے شاندار، تو وہ اس کو سنتے تھے. They listen to you, to your truthful, eloquent and authentic hadith that are useful to the hearts. وہ لوگ سنتے ہیں تمہاری جو مطلب حق بات ہے، اوپر سے اس میں اتنی فصیح اور اتنی مطلب صحیح جس کو بولتے ہیں حدیث، تو جو مطلب دلوں کے لیے مطلب بہت ہی نفع کارک ہے، یعنی کہ مطلب فائدہ مند، یوزفل. پھر وہی سب یہی ساری چیزیں مطلب فائدہ مند ہے دا باڈیز اینڈ دیئر فیتھ، یعنی جسم کے لیے بھی اور ایمان کے لیے بھی. دس از انڈیڈ اے گریٹ بینیفٹ اینڈ از سفیشینٹ. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ مطلب بہت بڑا اس کے اندر فائدہ ہے اور یہ کافی ہے. بٹ گائیڈنگ دا پیپل ٹو دا ٹروتھ از ناٹ اپ ٹو یو اور ٹو دیم. یعنی کہ جو لوگوں کی ہدایت کرنا ہے حق بات کی طرف، حق کی طرف، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کے. یو کی ناٹ میک دا ڈیف ہیئر. آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، وہ تو سننے والے تو ہے، ان کے کان تو ہے، وہ سن رہے ہیں، لیکن اسپرچولی وہ لوگ بہرے ہیں. Therefore you cannot guide these people except if Allah wishes. تو آپ ان لوگوں کو نہیں ہدایت دے سکتے سوائے اس کے کہ جب اللہ چاہے. اور اللہ کب چاہے گا؟ جب بندے کے دل کے اندر چاہت ہوگی تو. اس لیے یہ دو طرفہ ہے بات. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. But can you make the deaf to hear even though they apprehend not. تو کیا آپ بہرے کو سناؤ گے جبکہ وہ کچھ بھی اس میں سے سمجھ نہیں رہا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ and among them are some who look at you. اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے رہتے، گھورتے رہتے. They look at you and what Allah has given you in terms of dignity. وہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا جو مرتبہ جو اللہ نے جس طرح سے دیا ہے آپ کو، نوبل پرسنالٹی اینڈ گریٹ کنڈکٹ، یعنی کہ بہت ہی عمدہ ان کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے ان کا اتنا ان کا وقار اور ان کے بہترین عمدہ اخلاق. There is in all of this clear evidence of your prophethood to those who have reason and insight. یہ تمام چیزوں کے اندر کھلی گواہی ملتی ہے کہ آپ جو ہو رسول ہو اور آپ کو اللہ نے رسالت دے کے بھیجا ہے. یہ صرف وہی لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں گے جن کو سمجھنے کے لیے کچھ وجوہات ہے، اور جو جن کے اندر یعنی بولتے ہیں نا جیسے کہ انسائٹ، یعنی ان کے اندر اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں،
تو وہ سمجھو کہ ان کے دور اندیشی نہیں، تو وہ سمجھو کہ اس طرح کی اگر ان کے دل کے اندر کی بات ہے کہ اگر ان کے دل میں آتا ہے تو تبھی تو وہ سمجھیں گے، لیکن اگر ان کے دل میں ہے ہی نہیں کچھ تو کیسے سمجھیں گے. ادر پیپل آلسو لک بٹ دے ڈو ناٹ ریسیو گائیڈنس لائک دیم. اور بھی لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، تو کچھ وہ لوگ ہیں نا جن کو ہدایت، یعنی جو سچ مچ ان کو ہدایت ملتی ہے، لیکن کچھ وہ بھی ہے جو دیکھتے لیکن ان کو ہدایت نہیں ملتی. بلیورز لک ایٹ یو. مومن جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں ود ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی، وائل ڈس بلیورز ریگارڈ یو وتھ کنٹمپٹ. یعنی کہ جو مومن لوگ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں بہت ہی عزت اور وقار و مرتبے کے ساتھ، لیکن کافر جو ہیں وہ آپ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی ایک توہین یا حقارت سے دیکھتے ہیں. پھر ہے سورہ نمبر 25، سورہ فرقان، آیت نمبر 41. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. And when they see you، اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، they treat you only in mockery. تو وہ آپ کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. But can you guide the blind؟ کیا آپ اندھوں کو بھی مطلب رہنمائی کر سکتے ہو ان کی، even though they see not، جبکہ وہ دیکھ نہیں سکتے. Then Allah announces that he is never unjust with anyone. اللہ نے پھر وہاں اعلان کیا کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. He guides whomever he wills. اور وہ ہدایت دے گا جس کسی کو وہ چاہے گا، جس کسی کو بھی وہ چاہے گا وہ ہدایت دے گا. And opens the eyes of the blind. اور اندھے کی بھی آنکھوں کو کھول دے گا، یعنی کہ روحانی اندھاپن، اس کی آنکھیں کھول دے گا. Makes the deaf hear. اور اس بہرے کو بھی سنائے گا، سننے لگائے گا. And removes neglect from the hearts. اور ان کے دلوں کے اندر جو مطلب لاپرواہی ہے وہ بھی وہ نکال دے گا. At the same time he lets others go astray. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو گمراہی پر بھی چھوڑ دے گا. Moving away from faith. وہ لوگ جو ایمان سے دور ہٹتے جائیں گے. He does all of that, yet he is always just. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ عدل اور انصاف والا ہے، نا انصافی نہیں کرتا. For he is the ruler and has full authority over his kingdom. وہ حاکم ہے اور اس کا پورا اختیار ہے پورے کے پورے مطلب کل جہان پہ، اور پورا کے پورا جو راج پاٹ ہے، جو ڈومینین ہے، سب پہ. He does whatever he wills without any restrictions. اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. No one can question him as to what he does while he will question everyone else. اللہ سے کوئی یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کس لیے کیا، لیکن اللہ سب سے یہ سوال کرے گا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا. ہر کسی سے سوال کرے گا اللہ، لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. He is omniscient, all wise and all just. وہ ہے علام الغیوب اور کمال حکمت والا اور بہت ہی عدل اور انصاف والا. So Allah said، تو اللہ نے کہا، ان اللہ یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. Truly Allah wrongs not mankind in aught, but mankind wrong themselves. اللہ کبھی کسی بھی انسان پہ رتی بھر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی یقیناً، بٹ انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. In the hadith narrated by Abu Dharr radiyallahu anhu, he states that the Prophet sallallahu alaihi wasallam related that his Lord، کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ جو ان کا رب ہے، exalted and high is he، بلند اور بالا تر ہے وہ. تو انہوں نے کہا پھر، یا عبادی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को कहा, और ये है जैसे अल्लाह, ये हदीस कुदसी है वैसे, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ओ माय सर्वेंट, ए मेरे बंदे, I have prohibited oppression for myself and made it prohibited for you. मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैंने जुल्म को तुम पर भी हराम किया है। So do not oppress one another. तो फिर आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो। और इसकी हदीस और बड़ी लंबी है जो सही मुस्लिम में है पूरी, और उसका एंड जो है हदीस का वो यहाँ दिया हुआ है। वो ये है कि अल्लाह कहता है, या इबादी इन्नमा हिया आमालुकुम उहसीहा लकुम सुम्मा औफीकुम इयाहा फमन वजदा खैरन फलयहमदिल्लाह वमन वजदा गैर ज़ालिका फला यलुमन्ना इल्ला नफ्सा। ओ माय सर्वेंट्स, ए मेरे बंदो, it is but your deeds that I reckon for you and then recompense you for. यानी वो तुम्हारे अमाल हैं जिसका मैं हिसाब लूंगा, और उसका फिर मैं बदला दूंगा, यानी कि मतलब जो भी उसका अजर है। So let him who finds good in the hereafter praise Allah. तो जिस किसी को आखिरत में गुड मिले, अच्छा मिले, यानी खैर, तो अगर उसको खैर मिलता है आखिरत में तो फिर उसको चाहिए कि वो अल्लाह की हम्द करे। फलयहमदिल्लाह, कि अल्लाह की हम्द करे वो, कि अल्लाह की हम्द इसलिए कि अल्लाह है जिसने वो जो तुम्हारे थोड़ा भी कुछ अच्छा होगा या गुनाह होगे जिसको माफ किया होगा और तुम्हें जो अच्छा दिया, तो अब अल्लाह की हम्द करो जो तुम्हें अच्छा आखिरत में मिला है। तो and let him who finds other than that blame no one but himself. लेकिन अगर किसी को खैर नहीं मिला आखिरत में, उसको कुछ और मिला है, सजा, अजाब, जो भी मिला, तो वो किसी के ऊपर इल्जाम न धरे कि भाई फलां ने ऐसा, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करे। अल्लाह कहता है वो अपने आप के ऊपर ही इल्जाम धरे, वो अपने आप को मलामत करे, क्योंकि जो भी किया है उसी ने किया है जिसका उसको बुरा अंजाम मिला है। द कंप्लीट वर्जन वॉज रिकॉर्डेड बाय मुस्लिम। तो ये पूरी की पूरी जो हदीस काफी बड़ी है जो सही मुस्लिम में है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल